و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے تاکہ انسان یہیں تک نہ رہ جائے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی آیت کے اندر وہ طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اگر تم بھائی بھائی ہو، تمام ایمان والے کو آپس میں بھائی تصور کرتے ہو اور کرنا ہی پڑے گا، تو اس بھائی تصور کرنے کے ساتھ ساتھ کون کون سا فریضہ تم پر عائد ہوتا ہے، کون کون سے احکامات تجھ پر لاگو ہوتے ہیں، اس کو بھی رب کریم نے اسی آیت کے اندر جتلا دیا اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اس کے اندر امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تم تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو، لہذا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جب تم میں کا تیسرا آپس میں جھگڑ پڑے، لڑ پڑے، ان کے درمیان ناچاکی ہو جائے، ان کے درمیان دشمنی ہو جائے، ان کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، ان کے درمیان رنجش ہو جائے، تو تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ تم ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اور صلح کرواتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر فرما دیا واتقوا اللہ۔ صلح بھی اس انداز میں کروانا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یہ نہیں کہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر، سامنے والے کی عزت کو دیکھ کر، سامنے والے کے وقت کو دیکھ کر، سامنے والے کی مال و دولت کو دیکھ کر، سامنے والوں کا روب اور دبدبہ کو دیکھ کر تم فیصلہ کرنے میں، تم صلح کروانے میں ناانصافی سے کام نہ لے لو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے صلح کروانے کی کوشش کرنا۔ اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم یہ کام بحسن خوبی انجام دے دو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ میرے معزز سامعین، ابھی جو میں آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا تعلق سورہ حجرات سے ہے، اور سورہ حجرات کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تو اس سورت کا نزول ہی ہمیں اور آپ کو معاشرت کے آداب سکھانے کے لیے ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو معاشرت یعنی آپسی رہن سہن کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ابھی جس آیت کی میں نے تکمیل کی اس کے نیچے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ کہ ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کی کمزوری پر، دوسرے مرد کے کسی عیب پر نہ ہنسا کرے، ٹھٹھا نہ کیا کرے، اور آگے عورتوں کو بھی اسی آیت کے اندر تنبیہ فرمایا۔ اور ایسا موقع قرآن کریم کے اندر بہت کم آیا ہے جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو الگ سے مخاطب کیا گیا ہے، اور فرمایا تم میں کی کوئی عورت دوسری عورت کو دیکھ کر نہ ہنسا کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے اس کو حقیر جان کر، اس کو کمتر جان کر، اس کو گھٹیا سمجھ کر کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا ٹھٹھا کرتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، تو وقتی طور پر اس انسان کے دل کے اندر تکلیف پہنچتی ہے اور ایذاء مسلم حرام ہے۔ بہرحال اگر میں آیت کو چھیڑتا چلا جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، باتیں بڑھتی چلی جائیں گی، لہذا میں نے اس آیت کے بعد جس حدیث کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں بھی تھوڑی بات کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس آیت کی تحقیق کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تصدیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ المسلمون کجسد واحد۔ وہاں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، اور اس حدیث کے اندر فرمایا گیا المسلمون کجسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ آگے فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ اگر انسانی جسم کے اندر آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو سارا جسم و جثہ محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا ان اشتکا راس اشتکا کلہ، اگر انسان کے سر کو، جسم کے حصے میں سے ایک سر کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ
میں یہ کہنے پر مجبور ہوں قرآن کریم کا دعویٰ کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں صلح کروانے کا حکم ہے، اور حدیث شریف کا فرمان ہے کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، جس طرح جسم کے اندر آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، اگر سر کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ کیا حدیث کے اندر کمی ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت کے اندر نقص ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی اس چیز سے خالی نظر آتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی طاقت نہیں، ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں، ہمارے اندر ایمانی حمیت نہیں، اس لیے کسی بھائی کو اپنی آنکھوں سے مسمار ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیا حدیث کے اندر کمی ہے؟ قرآن کریم کی آیت کے اندر نقص ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو آپ مثال سے سمجھے کہ آخر حدیث کہہ رہی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، جس طرح سر کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم جثہ محسوس کرتا ہے۔ آخر پھر مسلمان اس حدیث کو سامنے رکھ کر ذرا غور کرے، کیا ہم اس حدیث کے مصداق ہیں؟ کیا اس حدیث کے تحت ہم مسلمان کہے جانے کے قابل ہیں؟ تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر اس حدیث کے مصداق بالکل نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کسی مسلمان کی پریشانی کو دیکھ کر بجائے اس کی پریشانی میں شرکت کر کے اس کی پریشانی کو حل کرتے، وجہ یہ نکلتی ہے کہ ہم اس کی پریشانی پر خوش ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی سوکھی روٹی اور نمک پر اتنا ناخوش نہیں ہے جتنا دوسرے کے گوشت روٹی کو دیکھ کر چیڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کے اندر کمی نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کے اندر جھوٹ نہیں ہے، بس ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، ہمارے ایمان کے اندر گھٹیا پن ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنایا، اسی میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں پر فضیلت دی، تمام مخلوقات پر اشرفیت سے نوازا، سب سے بہتر بنایا، سب سے اچھا بنایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا۔ آپ غور کریں کہ انسانوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن انسان کو تو رب کائنات نے پیدا کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے مزاج کو مختلف بنایا ہے۔ تمام میں آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں جہاں سے اعتراض ٹپکتا ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے۔ اس حدیث کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں اگر مسلمانوں کو کہیں اذیت پہنچائی جائے تو اس تکلیف کو، اس گھٹن کو تمام مسلمان محسوس کرے۔ اگر مسلمان محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ جانیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم و جثہ کے اندر رب کریم نے ہاتھ کو بھی بنایا، پیر کو بھی بنایا، آنکھ کو بھی بنایا، ناک کو بھی بنایا، کان کو بھی بنایا، دل کو بھی بنایا، جسم و جثہ کے تمام عضو کو بنایا۔ لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا بنایا تو سب کو خدا نے ہی ہے، لیکن سب کا کام الگ الگ ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے تو اس کام کو آپ پیر کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ پیر کا کام چلنا ہے تو یہ کام آپ ہاتھ سے نہیں لے سکتے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو یہ کام آپ جسم کے کسی دوسرے حصہ سے نہیں لے سکتے۔ کان کا کام سننا ہے تو یہ کام آپ ہرگز آنکھ سے نہیں لے سکتے۔ ناک کا کام سونگھنا ہے تو یہ کام آپ جسم کے کسی ٹکڑے سے نہیں لے سکتے۔ یعنی تمام چیزوں کو رب کریم نے انسانی جسم کے اندر بنایا تو ہے، لیکن مختلف بنایا ہے، الگ الگ کاموں کے لیے بنایا ہے۔ سب کے اندر اتفاق نہیں بلکہ اختلاف رکھا ہے۔ ہاتھ پیر کا مخالف، پیر ہاتھ کا مخالف، زبان ناک کی مخالفت کرتی ہے، ناک زبان کی مخالفت کرتی ہے۔